بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاپان ایک ابھرتے سورج کی سرزمین، یہ وہ سرزمین ہے جہاں جنگ عظیم دوم کے دوران ایٹم بم گرایا گیا۔ اسی شکست کی راکھ سے جاپان نے اپنے لیے ایک نیا جہان تخلیق کیا اور دنیا میں ایک صنعتی سپر پاور کی حیثیت سے سامنے آیا۔ ہم تھوڑا سا اس کہانی کو پیچھے لے کے جائیں گے، شارٹ رکھیں گے، لیکن جنگ عظیم دوم سے پہلے کیا تھے جاپانی؟ یعنی جنگ عظیم دوم سے پہلے اگر ان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جاپانی جو ہیں وہ بڑی ایک جنگجو سی اور لڑاکو سی قوم سے تھے۔ قبائلی ایک سسٹم تھا اور وہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، ساتھ والے ہمسائے ریاستوں سے لڑتے رہتے تھے، یہ ان کی تھی۔ اور نہ تو جاپانیوں کی کوئی قدر تھی اور نہ ہی ان کی بنائی کوئی چیزوں کی قدر تھی۔ عالمی منڈی میں ان کی چیزوں کو رکھنا ایک حتک کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جنگ عظیم دوم میں جب ان کے دونوں شہروں پہ بم برسایا گیا اور ان کو گویا کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، تو اس نے جاپانیوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا، دل و دماغ دونوں ہی بدل گئے۔ اور انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ان کے بڑوں نے کہ ہم نے ایک تو کسی ملک سے مدد نہیں لینی، قرض نہیں لینا، اپنے وسائل پہ انحصار کرنا ہے، مل جل کے محنت کرنی ہے اور اپنی دنیا خود پیدا کرنی ہے۔ یہ جو ان کا تھا، کچھ ایسے انہوں نے انجیکٹ کیا اپنی پوری قوم کو کہ وہ ایک سالوں میں، یعنی دہائیوں یا صدیوں میں نہیں بلکہ وہ چند سالوں میں ایک دنیا کی سپر بنتی ایک ملک بن گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ اگر جاپان جائیں تو وہاں کے جو میوزیم ہے اس میں ساری ہسٹری انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر یعنی بم گرایا، تو اس کے کیا سین تھے۔ جاپان پر بم گرایا گیا تو لاکھوں لوگ جو تھے وہ پل بھر میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور ایک یعنی زمین کا ٹیمپریچر لاکھوں سینٹی گریڈ اوپر چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ لوگ جل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، تو کچھ نے دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور وہ پانی بھی کھول رہا تھا اور باہر لوگ پگھل رہے تھے، لوہا پگھل رہا تھا، ہڈیاں پگھل رہی تھیں، تو پانی میں بھی یہ حالات ہوئے کہ ان لوگوں کے گوشت اور ہڈیاں جو ہے الگ الگ ہو گئیں اور وہ اس طرح سے لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ تو مر گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد تھی جو بچ بھی گئی تھی، لیکن وہ موسٹلی ان میں سے زیادہ تر وہ ہو گئے، معذور ہو گئے، اور وہ کچھ ذہنی طور پہ معذور ہوئے، کچھ جسمانی طور پر معذور ہوئے، اور بہت سارے ٹراما میں چلے گئے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کا چند روزہ علاج نہیں تھا بلکہ ان کا سالوں تک علاج چلنا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ان کو کوئی ایسا مشغلہ دیا جائے ایسے مریضوں کو تاکہ ان کا وقت بھی اچھی طرح سے بیت جائے اور وہ کچھ مفید بھی ہو سکے معاشرے کے لیے۔ تو کاغذ کی صنعت کا آغاز کیا گیا۔ کاغذ جو بہت ہی کم قیمت، کم لاگت کی چیز تھی، وہ جو ہے اس سے کچھ چیزیں بنانے کا تہیا کیا گیا، اور ان لوگوں کو، ان مریضوں کو تربیت دی گئی، ماہرین نے تربیت دی، ان کو اسٹیشن کیے اور ان کو کچھ ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے بنانی سیکھی کاغذ سے، اور ان میں خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو تحقیق بتاتی ہے کہ بچوں کو خاص طور پر جو انہوں نے یہ چیزیں بنانی سکھائی ہیں اور بڑے توجہ سے اور بڑے انہیں اچھے کورس کر کے، تو وہ ان کے ہاتھوں میں بڑی نفاست آ گئی، اور یہ بچے جب بڑے ہوئے تو ان بچوں کے ہاتھوں میں ایک کمال ہنر تھا، ایک صفائی تھی، ایک نفاست تھی۔ پھر یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کا وقت اچھی طرح سے بیتا، پھر ان کاغذ کی چیز سے انہوں نے بہت سارے ڈیکوریشن پیس اور استعمال کی بہت ساری چیزیں جیسے میٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنانی سیکھیں، اور وہ پھر ایک باقاعدہ صنعت بن گئی، اور ان کے لیے انہوں نے ایک منڈی تلاش کی، اپنے ملک میں بھی مارکیٹ بنائی اور باہر بھی وہ برآمد کی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیت کی جو صنعت کو انٹروڈیوس کیا، یعنی کین کی جو چیزیں بنانی ہیں، اس میں بھی جاپان اس وقت بہت زیادہ، ابھی تک ان کی صنعت بہت زیادہ، یعنی وہ دنیا میں اس فن میں آگے ہیں کافی۔ تو
ایسے کرتے کرتے انہوں نے اپنا زر مبادلہ جمع کیا اور پھر وہ اس کی صنعت کی طرف آئے، گھریلو استعمال کی چیزوں کی طرف آئے، پرزے انہوں نے بنائے، اور لوہے کی جو اسٹیل کی انڈسٹری ہے اس طرف آئے، اور پھر ان کی جو اشیاء تھیں، یعنی ان کا موٹو ایک تھا کہ انہوں نے کوالٹی کنٹرول کرنا ہے، تو انہوں نے ایسی چیزیں بنائی جو کہ بہت پائیدار تھیں، بہت زیادہ ان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں فائن تھیں، خوبصورت تھیں، اور معیار کے لحاظ سے بہت یعنی دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت جلد جو جاپان کہتے ہیں کہ 1953 تک ہی وہ دنیا کے چند جو 3-4 ممالک ہیں صنعتی، ان کی صف میں آ گیا۔ پھر جاپان والے جو ہے نا، انہوں نے اس تک نہیں رہے، وہ موٹر سائیکل انہوں نے بنائے، انہوں نے جہاز بنائے، بحری جہاز بنائے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں 1985 میں جو ہے انہوں نے 1,22,70,000 جو ہے وہ گاڑیاں بنائیں، اور اس طرح وہ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا ملک بن گیا، سب سے زیادہ اسی طرح موٹر سائیکل کے بنانے والا، بحری جہاز بنانے والا جاپان جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ دوسری چیز جس میں انہوں نے بڑی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، وہ زراعت تھی۔ اگرچہ جاپان میں بہت ہی کم مرقبہ ہے اس کا اور چھوٹا سا ملک ہے، لیکن انہوں نے اس میں ایک انقلابی تبدیلی یہ کی کہ جس طرح کی ہمارے ملک میں بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے زمینیں بڑے زمینداروں سے لے کے چھوٹے زمینداروں کو صحیح ان کو مالکانہ حقوق دیے، اس طرح سے نہیں جیسے بھٹو نے دی تھی اپنے، اور وہ ملکیت ان کے بھٹو کے زمانے تک ہی رہی، ان کے دور حکومت تک رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ انہوں نے قانوناً ان کو مالک بنا دیا، چھوٹے زمینداروں کو اس زمین کا جو بڑے زمینداروں سے بہت سستے داموں حکومت نے لے کے ان کو دی تھی، اور پھر ان کو قرضے دیے تاکہ وہ اپنے ٹولز خرید سکیں، ٹریکٹر اور باقی جو زراعت کے لیے ہوتی ہے، پھر اچھے بیج دیے ان کو، اچھی کھادیں دیں، اور اس طرح سے اور پھر یہ ہے کہ ان چھوٹے زمینداروں کو بھی جب ملی ہے ملکانہ حقوق ملے تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ جوش و خروش پیدا ہوا، اور انہوں نے اس اپنی زراعت کو بہت آگے بڑھانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور وہ اپنے کم از کم خود کفیل ہو گئے اپنے اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں، جو کہ بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے، اس پہ بہت پیسے خرچ ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ان کا ایک اور جو انہوں نے یعنی قومی طور پر ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی دوسری ملک سے نہ تو الفاظ کی جنگ کریں گے اور نہ ہی وہ فزیکلی جنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پوزیشن میں نہیں تھے ویسے تو کہ یعنی امریکہ نے ان سے اس کی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنی کوئی فوج رکھ سکیں، لیکن انہوں نے اس پہ برا نہیں منایا، انہوں نے کوئی بیانات نہیں داغے، انہوں نے کوئی ایجیٹیشن کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو پازیٹیو وے میں یوں کیا کہ اپنی ساری انرجیاں صنعتی ترقی میں لگا دیں، اور اب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا جائنٹ بن چکا ہے کہ اس کو ابھی بھی فوج نہیں رکھتے، اور وہ اس کے باوجود دنیا ان کے سامنے بول نہیں سکتی۔ پھر یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو کافی کوشش کی کہ ان کو اپنی زبان سکھائی جائے، ان کو جیسے امریکہ ہر ملک میں کرتا ہے کہ تہذیبی جلگار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو فلمیں دکھانے کی کوشش کہ دستاویزی فلمیں اور اس طرح کے ادارے وہاں کھولے گئے جو لوگوں کو انگریزی تہذیب سے آشنا کر سکیں، زبان سے آشنا کر سکیں۔ گاڑیاں گھوم گھوم کے پھرتی تھی کہ ہماری زبان سیکھ لو، لیکن جاپانی اس پہ بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے فوکس رکھا اپنی صنعتی ترقی پہ اور اپنے ملک کو ایک بڑھاوا دینے پہ۔ تو آج یہ ہے کہ دنیا میں ان کا ایک نام ہے اور مقام ہے۔ تو اس چیز کو بس ذکر یہی کرنا ہے کہ بعض اوقات اپنے ملک کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ ہیں جو ہم لوگ پڑے رہتے ہیں، اس سے تنگ آ کے بندہ کہتا ہے کہ کوئی ذکر خیر اس طرح کا کرے کہ شاید ہماری قوم، ہمارے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے اپنے کچھ ملک پہ فوکس سب کر لیں اور سبھی چھوڑ دیں، نہ حکومت چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے اور نہ باقی جو پارٹیز ہیں اور گروپ ہیں، تو شاید ہمارا کوئی بہت کچھ بھلا ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ واقعی یقین کر لیں۔ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے، تو سبھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی کیوں نہیں ترقی کر سکتے۔ ہمارا ملک تو رقبے میں بھی اور منرل وغیرہ ہر چیز میں سب سے بہت کافی زیادہ ہے، جاپان سے تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس بات پہ غور کیجیے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔